ڈاکٹر صاحب، خبر یہ ہے کہ بھکر کا ہمارا معروف ایک علاقہ ہے، وہاں کا یہ واقعہ ہے کہ ایک والدہ ہے منظورہ بی بی اس کا نام ہے، اس کا بیٹا ہے ایک توقیر، یہ 55 سالہ خاتون ہے۔ کوئی معمولی جھگڑا ہوا تو اس نے یہ کیا، بدبخت آدمی نے کلہاڑی پکڑی اور والدہ پر وار کیے۔ والدہ کو ہاسپٹل لے جایا گیا، راستے میں وہ جان دے گئیں، اللہ کے حضور حاضر ہو گئیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، جو اس ممتا نے اور ممتا کی بھری ہوئی خاتون نے، والدہ نے جو باتیں کی ہیں، اس نے بہت عجیب ایک ارتعاش پیدا کر دیا ہے جذبات میں۔ سوشل میڈیا ہو، لوگ بہت شیئر کر رہے ہیں اور بہت دکھی ہیں۔ اس نے ڈاکٹر صاحب آخری جو کلمات کہے، اس نے کہا کہ میرا بیٹا جذباتی ہے، میں اسے معاف کرتی ہوں، یہ جو اس نے مجھے قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے، اب میں بچنے والی تو نہیں ہوں، تو لیکن میری درخواست تم لوگوں سے یہ ہے کہ میرے بیٹے کو وقت پہ کھانا دیا کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکا رہ جائے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک طرف یہ جو سنگ دلی ہے بیٹے کی والدہ کے خلاف، وہ بڑی یعنی کہ سنگین ہے، دوسری طرف اس کیفیت میں بھی والدہ کے جو جذبات ہیں وہ بھی انسان کو ہلا دیتے ہیں کہ کیا محبت کی ایک عجیب مثال والدہ کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو آپ اس واقعہ پر فرمائیے، کیا آپ کی رائے ہے؟ اس واقعے کے اوپر کیا رائے دی جا سکتی ہے؟ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اس کے بہت سے پہلو ہیں جس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک فکرہ بولا کہ جس نے بہت ارتعاش پیدا کر دیا ہے، اس والدہ کے یعنی جان دیتی ہوئی ماں کے جو الفاظ ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اس نے ارتعاش پیدا کر دیا ہے۔ اللہ کرے اس قوم کے اندر کہیں کسی موقع پر ہی ارتعاش پیدا ہو جائے۔ ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں اس وقت بھی ارتعاش پیدا نہیں ہوا جب قرآن نے کہا کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا، اور اف کہنا بھی گناہ ہے، اور اس وقت بھی ہمارے دلوں دماغ میں ارتعاش پیدا نہیں ہوا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار تمہاری ماں ہے، اور پھر دوبارہ پوچھنے پر بھی کہا ماں ہے، تیسری دفعہ بھی پوچھنے پر فرمایا ماں ہے، اس وقت بھی ہمارے دل و دماغ میں ارتعاش پیدا نہیں ہوا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے دل و دماغ میں ارتعاش پیدا کرنے کے لیے تھی کہ یہ مائیں جو ہیں یہ ابگینے ہیں، نازک ابگینے ہیں، یہ اف کہنے سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ جب ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر انسان کا کچھ باقی نہیں بچتا۔ یہ اس اویئرنیس کی ضرورت تھی، اس شعور کی ضرورت تھی، جو شاید ہم نے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دور ہو کے اس شعور کو ہم نے دور کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ آئے روز وہ جنم لیتے ہیں۔ اور مجھے آپ کی جو بات سنتے ہوئے، مجھے وہ ایک معروف شاعر ہیں انور مسعود، ان کی ایک بڑی معروف نظم ہے ہمبڑی، اور اس میں جو نقشہ کھینچا ہے، اور وہ کہا کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کہا کرتے ہیں کہ وہ استاد میں خود تھا جو انہوں نے اس کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ سچا واقعہ ہے کہ جو بیٹا ہے وہ ماں کو مار کے اس کی پٹائی کر کے، اور وہ روز مارتا تھا ماں کو، اور وہ مار کے ماں کو آیا ہے، اور ماں اس کے پیچھے جو ہے وہ ناشتہ بھیج رہی ہے، اس کے لیے کھانا بھیج رہی ہے، اور اس کو خاص قسم کے پراٹھے بنا کے اس کو بھیج رہی ہے۔ اور حالانکہ ماں کے جو اس نے نقشہ کھینچا کہ ماں کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا، اور وہ ماں کہہ رہی تھی کہ بچے کو جا کے جلدی سے کھانا دے دینا کہ وہ بہت بھوکا ہے۔ تو ماں ہوتی ہے، اور ماں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا بنایا ہے، اس کا دل کیسے بنایا ہے، اس کی ممتا، اس کی کیفیات، اس کی جذباتی کیفیات، اس کی نفسیاتی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات اللہ نے جس طرح کی بنائی ہیں، اسی لیے حکم فرمایا ہے کہ اف نہیں کہنا، نہ ماں کو نہ باپ کو، اور 3 دفعہ حسن سلوک کی حقدار جو ہے ماں کو قرار دیا، اور پھر 4تھی دفعہ باپ کو۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ والدہ جو ہے، اس کے بارے میں اگر انسان کے پاس یہ شعور نہ ہو کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہستی ہے، یہ شعور نہ ہو، تو پھر اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں جس طرح کا واقعہ یہ جنم لیا ہے۔ اور اس کا ایک پہلو اور میں عرض کروں کہ یہ کس طرح لگتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی ماں کو، جو ہر اعتبار سے اتنی شفیق اور اتنی محبت رکھنے والی ماں، اور ماں ہوتی ہے، وہ چاہے کسی جانور کی ماں ہو اور چاہے انسان کی ماں ہو، ماں ہوتی ہے، وہ اسی طرح اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو پیار کرتی ہے جس طرح سے وہ پیار کرنا چاہیے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتی کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے
وہ اچھی نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے, وہ پیار اسی طرح سے کرتی ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک بیٹا بیٹی جو ہے وہ اٹھے اور بالآخر ماں کو یعنی اس کے اوپر وار تک کر دے اور اس کو قتل تک کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ روئے زمین پر جو پہلا قتل ہوا تھا وہ بھی ایک دم نہیں ہو گیا تھا. سچویشن اراؤز ہوتی ہے, نفسیاتی کیفیتیں آہستہ آہستہ اراؤز ہو جاتی ہیں. جب حابیل اور قابیل کا آپس میں مکالمہ ہوا تو وہ بھی ایک دم ایسا نہیں ہوا کہ قابیل جو ہے وہ حابیل کو قتل کرنے پر تیار ہو گیا. وہ مکالمے کے اندر سچویشن اراؤز ہوتی گئی اور یہ نفسیاتی کیفیات انسان کی ایسی ہوتی ہیں, جب انسان ایک دوسرے سے ٹکر لے لے تو وہ سچویشن بڑھتی جاتی ہے, بالآخر انسان اس ایسے موقع پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر وار تک کر لے. اور قرآن کی کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ, کہ پھر نفس نے اس کو تیار کر لیا, آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے. یعنی بتدریج ایسے ہوا, یہ بتدریج ایسے ہوتا ہے, یہ ایک دم نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح سے جو لوگ ماؤں پر یا باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ بھی ایک دن میں یہ کام نہیں ہوتا, ایک وقت میں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ انیشیلی کوئی اٹھے اور وار کر دے. وہ ایک پیشن اور ایک شیطانی ساتھ اس کے اندر ایک یوں کہہ لیجئے کہ شیطان کی اس کی مدد شامل ہوتی ہے اور وہ سچویشن اراؤز ہوتی جاتی ہے. جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں, جو طلاقیں ہوتی ہیں, جو دنیا میں جتنے معاملات ہوتے ہیں, وہ عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک پہلے مرحلے پہ کبھی ایسا نہیں ہوتا, وہ مرحلہ بہت آگے جا کے ہوتا ہے. اور نفسیاتی کیفیت جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی وار کرنے پر تیار ہو جاتا ہے, جس کو قرآن نے کہا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. ہمارے گاؤں میں بھی ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا چند سال پہلے کہ بیٹے نے اپنے باپ کو رسی کا وار کر کے مار دیا تھا. اور سوئے باپ کو, یعنی اس باپ رات کو آیا پانی لگا کے اور پڑی تھی اور اس نے اٹھائی اور اس کے گلے پہ ماری, اس کی گردن کاٹی. اور یہ واقعہ میں یعنی آدمی سوچتا ہے کہ کیسے. اور مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ اس نے باپ کو کہا تھا مجھے موٹر سائیکل لے کے دو, اور باپ نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے, موٹر سائیکل نہیں لے کے دے سکتا. اور وہ کیا کس کیفیت میں وہ پھرتا رہا, اس نے کیا سوچا اور کیا سوچ کے پھر بالآخر وہ اس شفیق باپ کی جو اس نے گردن اڑا دی. اور یہ پتہ نہیں پھر اس کے بعد مطمئن کیسے رہتے ہیں, مطمئن نہیں رہتے. اور وہ جیسے قرآن نے قابیل کے بارے میں کہا ہے کچھ ہی دیر بعد فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ, تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کے بعد وہ ندامت, اس کو پشیمانی اور پچھتاوا شروع ہو گیا. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مستقل کوئی شخص جو ہے اس کیفیت میں رہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آیا پچھلے دنوں ہم نے اس پر شاید بات بھی کی تھی, لاہور میں بھی ایک معروف ہاسپٹل تھا, وہاں بھی ایک بڑا مشہور شخصیت تھی. تو بیٹے نے یعنی قاتلوں کو پیسے دیے, باپ کو قتل کروایا اور خود ریکی کرتا رہا ان کے ساتھ مل کے. یہ واقعہ بھی یعنی ہم نے دیکھا. ہاں, تو ظاہر ہے کہ یہ جب بھی کوئی شخص اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو اس کی مقدر میں دنیا میں بھی پچھتاوا ہوتا ہے, اور آخرت کی جو سزا ہے وہ تو ہے ہی کہ وہ آخرت میں تو سزا سے بچ نہیں سکتا, دنیا میں بھی ہمیشہ پچھتاوا جو ہے وہ اس کو کبھی چین نہیں لینے دیتا. تو یہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہیں, قرآن اور حدیث سے دوری کا نتیجہ ہیں. اور وہ شعور جو اللہ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعور دیا ہے اس شعور سے دوری کا نتیجہ ہے. اور یہ ہم جو جس کو ہم جہالت کہتے ہیں, بھی اس وقت پوری دنیا ڈگریاں لے کے پڑھے لکھے جاہل پیدا کر رہی ہے, یہ وہ جاہل ہیں جو بالآخر جو ہے ماؤں کے اوپر یا باپ کے اوپر یا اس طرح سے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, چاہے وہ ان کے پاس ڈگریاں ہوں اور چاہے ان کے پاس ڈگریاں نہ ہوں. اصل ڈگری وہ ہے مسلمان کی کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھے, اس پر عمل کرے, اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرے. پھر وہ شعور حاصل ہوتا ہے, پھر ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ان کو اف بھی نہیں کہنا اور ان کی طرف جو ہے وہ ناگوار چہرے سے جیسچر بھی نہیں دینے, تو اس کو مارنا تو وہ بہت دور کی بات ہے. اور کتنا بڑا گناہ ہے جب انسان کو یہ شعور آ جاتا ہے تو پھر اس طرح کے واقعات جو ان کی روک تھام کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک.